فتنہ و فساد میں اسی طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 200 سال ختم کیے ہوں کہ نہ تو اس کی پیٹھ پہ سواری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ جس نے طمع کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو سبق کیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا۔ بخل رنگ و آر ہے اور بزدلی نقص و عیب ہے۔ غربت مرد زیرک و دانا کی زبان کو دلائل رکھنے کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے، اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے۔ اور عز و دور ماندگی مصیبت ہے، اور صبر شکیبائی شجاعت ہے، اور دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے، اور پرہیزگاری ایک بڑی سپر ہے۔ عقل مند کا سینہ اس کے بیدوں کا مخزن ہوتا ہے، اور کشادہ روئی محبت دوستی کا پھندہ ہے، اور تحمل و بردباری عیبوں کا متون ہے، اور صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ وہ شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی کو دیکھتا ہے اور گوشت کے لڑسڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے عاریت دے دیتی ہیں، اور جب اس سے رخ موڑ لیتی تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کی ہمراہ ہو کر لڑنے سے کنارہ کش رہی، ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی بھی نصرت نہیں کی۔ جب تم دنیا کو پیٹھ دکھا رہی ہو اور موت تمہاری طرف رخ کیے ہوئے بڑھ رہی ہے تو پھر ملاقات میں دیر کیسی؟ انسان کی جتنی ہمت ہو اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہے، اور جتنی مروت اور جواں مردی ہوگی اتنی ہی راست گوئی ہوگی، اور جتنی حمیت و خودداری ہوگی اتنی ہی شجاعت ہوگی، اور جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی ہوگی۔ عقل سے بڑھ کر کوئی ثروت نہیں، اور جہالت سے بڑھ کر کوئی بے مائگی نہیں، اور ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں، اور مشورے سے زیادہ کوئی چیز معین و مددگار نہیں۔ نااہل کے سامنے حاجت پیش کرنے سے جو شرمندگی حاصل ہوتی ہے وہ محرومی کے اندر وہ سے کہیں زیادہ روحانیت کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے لیے مقصد کی محرومی کو برداشت کیا جا سکتا ہے، مگر ایک دنی و فرمایا کی زیرک باری ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر باہمیت انسان نااہل کے ممنون و احسان ہونے سے اپنی حرمہ نصیبی کو ترجیح دے گا، اور کسی پست و دنی کے آگے دست سوال دراز کرنا گوارا نہ کرے گا۔ جس گھر کے اندر مکڑی جالا بنانا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ گھر میں غربت اور فاقہ کشی آنے والی ہے۔ زمانہ جسموں کو کوہانا و بوسیدہ اور آرزوؤں کو دور کرتا ہے، اور جو زمانے سے کچھ پا لیتا ہے وہ بھی رنج سہتا ہے، اور جو کھو دیتا ہے وہ تو دکھ جھیلتا ہی ہے۔ یہ دل بھی
اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں۔ لہذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف حکیمانہ نکات تلاش کرو۔ جو علم بہت قدر و قیمت ہے وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زمان تک رہ جائے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء و جوارح سے نمودار ہو۔ یاد رکھیے، صلہ رحمی میں سب سے پہلے آپ کی والدہ، پھر آپ کی والدہ، پھر اس کے بعد آپ کے والد، اور پھر دوسرے قریبی حقدار ہیں۔